اور ہزاروں تشنگان نے علم کی پیاس کو بجھایا، اور اتنی جامع معنی گفتگو فرمائی کہ اگر وہ بات کہنے کے لیے کوئی عام شخص ہو تو وہ ایک بات سمجھانے کے لیے اسے ڈھیروں صفحات لکھنے پڑے، گھنٹوں گفتگو کرنی پڑے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات چند جملوں میں اور مختصر وقت میں سمجھا دی۔ خطبہ حجۃ الوداع کو انسانی حقوق کا چارٹر بھی کہا جاتا ہے، جس میں آقا علیہ السلام نے احترام انسانیت کا، حسن خلق کا، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا، بھائی چارے کا، اخوت کا درس دیا۔ ایک طویل جد و جہد جو سرزمین مکہ سے شروع ہوئی، اور پھر بہت ساری مشکلات بھی آئیں، راہوں میں کانٹے بھی بچھائے گئے، گڑھے بھی کھودے گئے، تکلیفیں دی گئیں، ذہنی طور پر پریشان کیا گیا، کئی صحابہ شہید ہوئے، کئی غزوات ہوئے، اور اتنی محنت شاقہ، طویل جد و جہد کا سلسلہ۔ اب آقا علیہ السلام کا ظاہری طور پر وصال قریب آ چکا تھا، تو آقا علیہ السلام نے پھر وہ عظیم خطبہ ارشاد فرمایا جس سے تا قیامت جتنے بھی انسان آئیں گے اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے۔ یہی مکہ ہے، آقا علیہ السلام کے اپنے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں، ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، سگے چچا زاد ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اب وہی لوگ جو آپ کے اپنے تھے دشمن بن گئے۔ مشرکین مکہ، سرداران مکہ، سرمایہ دار، سب کے سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے، اور پھر یہاں تک کہ شیب ابی طالب کی گھاٹی 3 سال تک وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور کے جاں نثار صحابہ کو وہاں پر محصور کیا گیا، اور معاشی بائیکاٹ کیا۔ کوئی کھانے پینے کا سامان اس گھاٹی میں نہیں جانے دیتے تھے، کوئی تعلقات ان کے ساتھ روا نہیں رکھا تھا۔ 3 سال وہ سخت پریشانی میں، سخت تکلیف میں گزارے، لیکن یہ عمل بھی حضور کو اور آقا علیہ السلام کے جاں نثار صحابہ کو اپنے مشن سے روک نہیں سکا۔ طائف کا قصہ، کتنی سختیاں آئیں، وہاں کے سرداروں نے اوباشوں کو آقا علیہ السلام کے پیچھے لگا دیا، وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتھر مارتے۔ جب کبھی تھکن سے چور ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھ جاتے، 2 اوباش آگے بڑھتے، کندھوں سے پکڑ کر حضور کو پھر اٹھا دیتے، اور پھر وہ آقا علیہ السلام کے پاؤں مبارک پر پتھر مارنے لگتے۔ آپ کا نالین پاک خون سے بھر گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک باغ میں تشریف لے گئے، وہاں پر کچھ دیر بیٹھے، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، کہا یا رسول اللہ حکم کریں انہیں 2 پہاڑوں کے درمیان کچل کر رکھ دیا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ان کے لیے زحمت بن کر نہیں، رحمت بن کر آیا ہوں۔ اگر یہ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کی آنے والی نسلیں اسلام قبول کریں گی، مجھے ان سے امید ہے۔ جب مکہ والوں نے زیادہ پریشان کیا، قتل کی سازشیں کی گئیں، گڑھے کھودے گئے، آپ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا، پکا ارادہ کر لیا معاذ اللہ کہ آج ہم نے حضور کو قتل کر دینا ہے۔ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ محبوب یہ آپ کی قدر نہیں کرتے، آپ مدینہ تشریف لے جائیں۔ مدینہ والے آپ کی راہیں دیکھ رہے ہیں، وہ راہیں تک رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر پھر مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی، اور جب مکہ سے رخصت ہونے لگے، آپ نے اپنا رخ شہر مکہ کی طرف کیا اور کہا اے مکہ مجھے تجھ سے بہت پیار ہے، تو مجھے بڑا پیارا لگتا ہے، لیکن تیرے یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔
مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں پر جو حضور کا استقبال ہوا وہ بھی ایک عظیم داستان ہے، کس طرح مدینہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ننھی بچیوں نے وہ اشعار کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا، حضور کی تعریف میں انہوں نے اشعار کہے، طلع البدر علینا وجبت شکر علینا، ان نعروں سے مدینہ گونج اٹھا، اور مدینہ میں صرف معنوی طور پر نہیں حقیقی طور پر نور آ گیا، وہاں پر ریاست مدینہ کی بنیاد ڈالی، اور پھر وہاں پر یہودیوں کے ساتھ عیسائیوں کے ساتھ معاہدے ہوئے، اور اسلام پھیلتا گیا، پھولتا گیا، اسلام بڑھتا گیا، اور پھر غزوات بھی ہوئے۔ غزوہ بدر میں اسلام کو عظیم فتح نصیب ہوئی، اللہ نے اسے یوم فرقان کہا کہ آج کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے کا دن ہے۔ پھر غزوہ احد ہوا، غزوہ خندق ہوا، غزوہ تبوک ہوا، طویل سفر۔ پھر ایک وقت وہ بھی آیا جس مکہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کفار کی ایذا رسانی کی وجہ سے مدینہ کی جانب ہجرت پر مجبور ہوئے، وہی مکہ تھا۔ 8 ہجری میں اللہ نے مکہ کو فتح عطا فرمایا، اللہ نے فتح عطا فرمائی، وہی مکہ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے۔ 9 ہجری میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر مسلمانوں کے قافلے کو حج کے لیے بھیجا، اور حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا کہ وہاں پر اعلان کر دینا آج کے بعد کوئی مشرک صحن حرم میں داخل نہیں ہوگا، آج کے بعد یہاں پر کسی بت کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اب آپ نے وہاں پر جا کر یہ اعلان کیا، پھر حضور نے تاکید کے لیے مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بھیجا کہ جاؤ علی تم جا کر اعلان کر کے آؤ۔ حضرت علی نے پھر وہاں پر اعلان کیا۔ اب اس اعلان کا مقصود یہ تھا کہ اب آئندہ سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانا ہے، صحن حرم میں کوئی مشرک نظر نہ آئے۔ پھر جب اگلا سال آیا، اعلان کر دیا گیا، پورے مدینہ میں اطراف و اکناف میں قبائل میں اعلان کر دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس سال حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اب گروہ در گروہ لوگ جوک در جوک آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ مدینہ کی وہ وادی وہ بقعہ نور بن گئی، اور حاجیوں ان کے قیام گاہ ان کے خیموں سے دور دور تک وہ وادی بھر گئی، اور صحابہ نے وہ قیام کا لطف لیا جب مسجد نبوی بقعہ نور بن گئی، اور صحابہ نے حضور کی میت میں نماز کو ادا کیا۔ وہ قیام کا کیا منظر ہوگا، وہ رکوع کا کیا منظر ہوگا، وہ سجدے کا کیا منظر ہوگا، جب 1.25 لاکھ لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اللہ اکبر کہتے ہوئے پورا مدینہ تکبیرات سے گونج اٹھا اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں نماز ادا کی۔ یہ اعلان اس وجہ سے بھی کیا تھا کہ حضور جانتے تھے کہ اب میرا ظاہری طور پر وصال کا وقت قریب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسلام کا خلاصہ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، اسلام کی بنیادی تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے، تاکہ لوگ اس عظیم پیغام سے روشناس ہو جائیں، اور پھر یہ پیغام آنے والے لوگوں تک پہنچائیں، پھر انہیں نصیحت کریں، وہ یہ پیغام آگے پہنچائیں، اس طرح یہ پیغام چلتے چلتے تا قیامت آنے والے لوگوں تک پہنچ جائے۔ اب یہ سفر، یہ نوری قدسیوں کا سفر یہاں سے مدینہ سے شروع ہوا، چلتا چلتا جب مکہ پہنچا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہاں پر عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ خطبے چند ایک مقامات پر ہوئے، میدان عرفات میں ہوا، اسی طرح انہی الفاظ سے ملتا جلتا خطبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیت اللہ کا طواف کرنے کے بعد یعنی 11 ذوالحج کو بھی یہ خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ ایک عظیم خطبہ تھا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنیادی حقوق کو بیان فرمایا۔ آج میں کوشش کروں گا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو الفاظ ارشاد فرمائے وہی الفاظ بغیر اس میں کوئی اضافہ کیے اسی طرح بیان کروں، کیونکہ وہ الفاظ اتنے واضح ہیں کہ ان میں مزید وضاحت کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ میں وہ خطبہ سنا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کرتا ہوں، آپ وہ خطبہ سن کر صحابہ کی سنت کو ادا کریں، اور جس طرح صحابہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک ایک لفظ کو غور سے سنا، تو اسی طرح
ہم اسے سن اور سنا کر جس طرح صحابہ نے سنا اسی طرح ہم سنیں، تاکہ وہ لفظ ہمارے دلوں پر نقش ہو جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے خطبہ کی جو ابتدا کی ان الفاظ سے کی، فحمد اللہ وثنى علیہ قائلا، یہ کہتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا خطبہ شروع کیا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف بیان فرمانے کے بعد حضور نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ان جملوں سے ابتدا کی اور پھر فرمایا صدق وعدہ، یہ وہ اللہ ہے کہ جس نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا، ونصر عبدہ، اور اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمائی، وہزم الاحزاب وحدہ، اور تنہا اس اکیلی ذات نے بہت سارے لشکروں پر فتح عطا فرمائی، اور باطل کی ساری جو قوتیں اکٹھی تھیں انہیں پاش پاش کر کے رکھ دیا۔ یہ تعریفی کلمات تھے جو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آقا علیہ السلام نے پیش کیے۔ اس کے بعد ارشاد فرما، ایھا الناس، اے لوگو، اسمعوا قولی، میری بات کو غور سے سننا، میری بات غور سے سننا، فإنی لا ارانی وإیاکم ان نجتمع فی ھذا المجلس ابدا بعد عام ھذا، اور مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح آج ہم یہاں پر اکٹھے ہیں آئندہ سال بھی ہم اکٹھے ہوں گے، مجھے اس بات کا نہیں پتہ، شاید کہ آج کی مجلس کے بعد دوبارہ ہم یہاں پر اکٹھے نہ ہو سکیں۔ یہ گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے وصال کی خبر دی، کہا بس یہ پہلی مرتبہ ہے جو یہاں پر ہم اکٹھے ہیں، آئندہ سال مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس طرح اکٹھے ہو پائیں گے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انسانی مساوات کا تصور ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھا۔ اب 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، اور یہ اتنا اہم خطبہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لفظ کو 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ اب وہ منظر کیسا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اونٹنی پر سوار ہو کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو خطبہ ارشاد فرمایا۔ اب حضور کے سامنے بھی لوگ ہیں، حضور کے دائیں بھی لوگ ہیں، حضور کے بائیں طرف بھی لوگ ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ دائیں جانے والوں کو بات کہتے، انہیں وہ بات ارشاد فرماتے، پھر وہی بات جو سامنے والے لوگ ہوتے انہیں ارشاد فرماتے، پھر وہی بات جو بائیں طرف لوگ ہوتے انہیں ارشاد فرماتے۔ گویا کہ ہر کلمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، اور پھر مکبر تھے وہاں پر کھڑے، کیونکہ 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، آخر تک بات پہنچانی ہے۔ مکبر دائیں طرف بھی تھے، سامنے بھی تھے، بائیں طرف بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرماتے، اب وہ مکبر بلند آواز سے وہی بات پیچھے والوں کو سناتے، پھر وہاں پر مکبر کھڑا ہوتا، وہ پیچھے والوں کو بات سناتا، اس طرح آخر تک یہ بات پہنچائی جاتی۔ اب مساوات انسانی کا تصور دیا کہ سب انسان برابر ہیں، کہا ایھا الناس ان اللہ یقول، اے لوگو، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، لوگو اللہ نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت یعنی حضرت آدم اور حضرت اماں حوا سلام اللہ علیہا سے پیدا فرمایا ہے، پھر تمہارے قبائل بنائے تاکہ تمہاری شناخت برقرار رہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، ہاں ایک باپ کی اولاد ہو، ایک ماں کی اولاد ہو، لہذا تم سب برابر ہو، کسی کو کسی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ اگر کسی کو برتری حاصل بھی ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے۔ فلیس لعربی علی عجمی فضل، کسی عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا لعجمی علی عربی، اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا لاسود علی ابید، کسی سیاہ کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، ولا لابید علی اسود، اور کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ فضل الا بالتقوی،
ہاں اگر کسی کو کوئی برتری کوئی فضیلت حاصل ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، وگرنہ سب انسان برابر ہیں۔ اب یہاں پر ذات پات، اونچ نیچ، بڑے چھوٹے، امیر غریب اور اعلیٰ ادنا، اور جو بھی یہ ذات پات کا جو نسلی تعصب تھا وہ سارے تعصب کو ختم کر دیا۔ کہا ان سارے نسلی تعصبات کو، ان تقسیمات کو، ان تفریقات کو میں اپنے جوتے کی نوک تلے رکھتا ہوں۔ اب یہ تا قیامت آنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے، کوئی ملک صاحب نہیں، کوئی رانا صاحب نہیں، کوئی چودھری صاحب نہیں، کوئی راجپوت نہیں۔ اگر کوئی شخص ان ذات پات کی بنیاد پر کسی کو حقیر جانتا ہے، وہ سوچ لے وہ کس جگہ پر کھڑا ہے، اسلام نے اس کی کس انداز سے نفی کی ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الناس من آدم و آدم من تراب، تمام کے تمام انسان آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ الا کل میسرۃ او آدم او مال یدعى به فهو تحت قدمی ہاتین، اور کہا آگاہ ہو جاؤ، خبردار۔ یہ لفظ الا سے مراد یعنی یہ دل کے کانوں سے سنو، ظاہری کانوں سے نہ سنو۔ جو سو رہے ہیں وہ جاگ جائیں، جن کا ذہن مترشح ہے وہ اپنا ذہن میری بات کی طرف لگا دے، پوری توجہ کے ساتھ میری بات سنیں۔ کہا اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون اور مال کے سارے مطالبے، سارے انتقام میں اپنے پاؤں تلے روندتا ہوں۔ جتنے بھی زمانے جاہلیت کے خون ہیں جن کی بنیاد پر تم نسل در نسل لڑتے آ رہے ہو، میں وہ سارے خون کل عدم قرار دیتا ہوں۔ فَهُوَ تَحْتَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، اور اشارہ کر کے کہا اپنے قدموں تلے روندتا ہوں انہیں میں۔ إِلَّا صَدَارَةُ الْبَيْتِ وَسَقَایَةُ الْحَاجِ، ہاں جو بیت اللہ کی تولیت اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمات اعلیٰ وہ اسی حال پر باقی رہیں گی، یعنی جو بیت اللہ کی شروع سے خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں وہ خدمت انہی کے پاس رہے گی۔ پھر حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا، ارشاد فرمایا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، الا تجیؤ بالدنیا تحملونها علی رقابکم، کہا کہ اے قریشیو، اے لوگوں، ایسا نہ ہو جانا کہ تم دنیا کو اپنے اوپر سوار کیے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یعنی تمہاری گردنوں پر دنیا کا بوجھ ہو، مال کا بوجھ ہو، حرص کا، لالچ کا بوجھ ہو۔ ایسا نہ ہو کہیں تم جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو تو تمہاری گردنیں وہ دنیا کے مال کے نیچے دبی ہوئی ہوں۔ وَيَجِيءُ النَّاسُ بِالْآخِرَةِ، اور دوسرے لوگ وہ انہیں آخرت کا سامان اکٹھا کیا ہو اور تم دنیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ فَلَا أُغْنِي عَنْكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکوں گا۔ اب یہ ہمیں تنبیہ کی جا رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں ایسے نہ حاضر ہو جانا کہ ہم دنیا لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آخرت کا کوئی حصہ ہمارے پاس نہ رہے، جس طرح کی موجودہ صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہر بندہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ہر بندے نے دنیا کو اپنی گردن پر سوار کیا ہوا ہے۔ آج اگر مر جائیں ہمارے اوپر دنیا کا بوجھ ہوگا، آخرت کے لیے تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلا اغنی عنکم من اللہ شیئا، اگر تم اس طرح کے اعمال لے کر آؤ گے میں تمہیں اللہ سے نہیں بچا سکوں گا۔ پھر نسلی تفاخر کو ختم کیا، کہا یا معاشر قریش، اے قریش کے لوگوں، ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء، قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو، تکبر کو ختم کر دیا اور تمہارے باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ تم باپ دادا کے کاموں پر فخر کرتے رہو کہ ہمارے باپ دادا ایسے تھے، ہمارا فلاں ایسا تھا، ہمارا فلاں ایسا تھا۔ فرمایا اس جھوٹے تکبر کو اللہ نے ختم کر دیا ہے۔ اب یہ یہاں پر قریش کو کیوں خطاب کیا؟ یہی قریشی تھے، بدر میں انہیں شکست ہوئی، خندق میں شکست ہوئی، احد میں ناکام ہو کر واپس لوٹے، پھر مکہ فتح ہوا، اور جو صلح حدیبیہ ہوئی اس میں انہوں نے خیانت کی، تو اب اس کا ذکر ہے۔ کہا کہ اللہ نے تمہارے اس نسلی تفاخر کو ختم کر دیا، اب کسی غرور میں، تکبر میں مبتلا نہ رہنا، تمام فخر مباحات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر زندگی کا حق دیا، فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، انا دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام، تمہارے اوپر کسی کا مال لوٹنا، کسی کا خون بہانا، کسی کی عزت کو اچھالنا حرام ہے۔ کوئی شخص کسی کا مال نہ لوٹے، وہ چوری کے ذریعے ہو، ڈاکہ زنی کے ذریعے ہو، یا خیانت کے ذریعے ہو، یا ناپ تول میں کمی کے ذریعے ہو، کوئی بھی صورت جو کہ ناحق مال حاصل کرنے کی ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے اس کو حرام کر دیا، اور اس کی حرمت اسی طرح ہے کہ حرمت یومکم ھذا، جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے، یہ 8 ذی الحج کا دن ہے، کہ حرمتی شہرکم ھذا، جس طرح آج کے مہینے کی حرمت ہے، کہ حرمتی فی بلدکم ھذا، جس طرح اس شہر کی حرمت ہے، یعنی جس طرح شہر مکہ کی حرمت ہے، ذو الحجہ کے مہینے کی حرمت ہے، 8 ذو الحج کے دن کی حرمت ہے، کہا اسی طرح کسی کا مال لوٹنا، کسی کی عزت کو اچھالنا، کسی کا خون بہانا حرام ہے۔ وَإِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ، ان قریب تم سب اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہو، فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا۔ اب تم سوچ لو کہ تم نے کیا اعمال لے کر جانے ہیں۔ اب یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کتنے مختصر لفظوں میں جامع معنی گفتگو فرما رہے ہیں، اور ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ ان قریب اللہ سے ملاقات کرنے والے ہو، وہاں پر تمہیں اپنے اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ الا فلا ترجعوا بعدی ضلا، فرمایا کہ خبردار میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، دنیا کے نہ ہو کر رہ جانا، دین سے دور نہ ہو جانا، فتنوں میں مبتلا نہ ہو جانا۔ ذرا غور کریں، آج کیا یہی صورتحال نہیں ہے؟ حضور نے تو منع فرمایا تھا گمراہ نہ ہو جانا، ہم تو گمراہی کے راستے پر ہیں، ہم تو بدی کے راستے پر ہیں، ہمارے اندر تو لڑائیاں ہیں، ہمارے اندر تو فتنے ہیں، ہمارے اندر تو نفرتیں ہیں، ہمارے اندر تو بغض ہے، خیانتیں ہیں، کون سی برائی ہے جو ہمارے اندر ہے نہیں؟ جبکہ حضور نے فرمایا فلا ترجعوا بعدی ضلا، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا، لا یضرب بعضکم رکاب بعض، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ۔ آج 1-1 روپے کے پیچھے لوگوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں، گریبان پکڑے جا رہے ہیں، بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، اولاد والدین کو قتل کر رہی ہے۔ آج جتنے بھی جھگڑے ہیں وہ مال کے جھگڑے ہیں، وہ دنیا کے جھگڑے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، زمین کی بنیاد پر ہو رہے ہیں۔ عدالتوں میں چلے جائیں، وہاں پر یہی تناظر، یہی مسائل، یہی کیس۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہیں ایسا نہ ہو میرے بعد تم ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے لگ جاؤ، اور آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں۔ مال کے تحفظ کا حق دیا، فرمایا فمن کانت عنده امانۃ فلیؤدیھا الی من ائتمنہ علیہا، فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی بندہ امانت رکھوا کر جائے، اس کی حفاظت کرنا، اور اس کے مالک تک وہ امانت لازمی پہنچانا۔ اب یہاں پر دوسرے کے مال کا تحفظ دیا کہ وہ مال تمہارا نہیں ہے، اگر کوئی تمہارے پر رکھوا کر جاتا ہے وہ اس کی امانت ہے۔ افراد معاشرے کا حق دیا، ایھا الناس کل مسلم اخو المسلم، 1.25 لاکھ کا مجمع ہے، ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ وَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَةٌ، اور تمام مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اب ہمیں ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا۔ اب بھائی کیا ہوتا ہے؟ بھائی بھائی کا سہارا ہوتا ہے۔ اب یہ پیغام دے کر کہ ہم سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بنیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں نہ کھینچیں، ایک دوسرے کی رکاوٹیں کھڑی نہ کریں، ایک کو کامیاب ہوتا دیکھتے ہوئے اس کی کامیابی سے حسد نہ کریں، اس کی ٹانگیں نہ کھینچیں، رکاوٹیں راستے میں نہ کھڑی کریں، بلکہ یہ دیکھ کر خوش ہوں یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے اسے ترقیاں عطا کی۔ فرمایا کلو مسلمین اخوا، تمام کے تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں۔ پھر اسی طرح جو ماتحت لوگ ہیں، جو خدام ہیں، جو غلام ہیں، ان کے حقوق کا درس دیا۔ فرمایا ارقائکم ارقائکم، میں تمہیں غلاموں کے بارے میں نصیحت کرتا ہوں۔
آج غلامی کا دور نہیں ہے، ہاں آج ماتحت لوگ ہیں، ورکر ہیں، ملازمین ہیں۔ کہا ارکائکم ارکائکم، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا، اپنے غلاموں کا خیال رکھنا۔ مما تاکلون وکسوہم مما تلبسون، جو تم خود کھاؤ وہ اپنے غلاموں کو کھلانا، جو خود پہنو وہ اپنے غلاموں کو پہنانا۔ تو جو ماتحت لوگ ہیں، جو ورکر ہیں، ملازمین ہیں، بالخصوص اس مہنگائی کے دور میں ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اگر کمپنی کا مالک اربوں میں کھیل رہا ہے، اگر ملازمین کی وہ تنخواہ کچھ زیادہ کر دے گا جس سے وہ ان کا گھر ایک اچھے طریقے سے چل سکے، اس کے مال میں کمی نہیں آئے گی۔ ہاں یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت اسے بے پناہ اجر عطا فرمائے گا۔ پھر اسی طرح لا قانونیت کا خاتمہ، الا کل شیء من امر الجاہلیہ تحت قدمی موضوع، فرمایا کہ دور جاہلیت کا جو بھی باتیں تھیں، جو بھی کام تھے، وہ سب اپنے قدموں تلے روندتا ہوں، جتنے بھی دور جاہلیت کے کام تھے۔ اور پھر فرمایا ودماء الجاہلیہ موضوعۃ، جاہلیت کے جتنے بھی خون تھے میں سب کو کل عدم قرار دیتا ہوں، وہ سب کو میں ختم کرتا ہوں، ان کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ اس سے پہلے ایسا ہوتا تھا ایک آدمی قتل ہوا، اب اس کا بدلہ لینے کے لیے سینکڑوں قتل ہو جاتے ہیں، اور پھر یہ سلسلہ چلتا جاتا یہاں تک کہ 20 سال 30 سال، بعض دفعہ ایک نسلیں 2 نسلیں وہ اسی طرح وہ قتل کے بدلے میں وہ ان کے ڈھیروں قتل ہو چکے ہوتے۔ تو کہا دور جاہلیت کے جتنے بھی قتل ہیں میں ان تمام قتلوں کو ختم کرتا ہوں، ان خونوں کو ختم کرتا ہوں، ان کا انتقام نہیں لیا جائے گا۔ پھر ابتدا کہاں سے کی؟ وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَدَعُوا مِن دِمَائِنَا دَمُ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ حارث، کا سب سے پہلا خون جو میں ختم کرتا ہوں، کل عدم قرار دیتا ہوں، وہ اپنے خاندان کی طرف سے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون، کہ جسے قبیلہ حذیل نے قتل کر دیا تھا، میں یہ خون معاف کرتا ہوں۔ ابتدا اپنے خاندان سے کی، کہا میں اس خون کو معاف کرتا ہوں۔ اب اس طرح لا قانونیت کا خاتمہ کر دیا، یہ نہیں قانون نہیں ہے، ہر بندہ شتر بے مہار ہو جائے، کہا کہ میں ان تمام خونوں کو ختم کرتا ہوں۔ اور پھر اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے معاشی استہزاء سے تحفظ کا حق عطا فرمایا۔ فرمایا ورب الجاہلیہ موضوع واول ربن ادا ربان ربا عباس بن عبد المطلب، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت کے جتنے بھی سود تھے میں سب کو ختم کرتا ہوں، اب کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا سب سے پہلا سود جو میں ختم کرتا ہوں وہ اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کا سود ختم کرتا ہوں۔ حضرت عباس نے بہت سارا آپ نے قرضہ دیا ہوا تھا، سود کی مد میں بہت سارے پیسے تھے جو آپ نے لوگوں سے لینے تھے، تو آپ نے اعلان کیا سب سے پہلا سود میں اپنے گھر کی طرف سے اپنے چچا عباس کا سود معاف کرتا ہوں، اسے کل عدم قرار دیتا ہوں۔ اور یہاں تک کہ بعض روایات میں ہے کہ حضرت عباس نے جو اصل رقم لینی تھی آپ نے وہ بھی معاف فرما دی، سود تو ختم کیا ہی کیا، جو اصل رقم تھی آپ نے وہ بھی معاف کی۔ آپ کا یہ معاف کرنا تھا، اللہ رب العزت نے آپ کو اتنی برکتیں عطا فرمائیں، مکہ والے کہتے ہیں کہ عباس کے پاس اتنا مال آیا لوگوں میں غنی مشہور ہو گیا۔ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلَّهُ، تمام کے تمام سود وہ میں ختم کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح وراثت کا حق دیا، کہا ایھا الناس ان اللہ قد آتا کل ذی حق حقہ، کہا کہ لوگوں خدا نے ہر حقدار کو اس کا حق عطا کر دیا۔ فلا وصیۃ لوارث، اب اپنے وارث کے لیے کوئی نصیحت نہیں کرے گا، کوئی وصیت کر کے نہیں جائے گا۔ مطلب یہ کہ وراثت کے حقوق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بیان فرما دیے، اب انہی قوانین کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ کوئی بندہ مرتے ہوئے وصیت کر جائے کہ میری اتنی دولت فلاں بیٹے کو دے دینا، کہا فلا وصیۃ لوارث، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اب فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، اسی قوانین کے مطابق۔ اب دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ایک دوسرے کا حق غصب کریں گے،
بھائی بھائیوں کا حق غصب کریں گے، بھائی بہنوں کا حق غصب کریں گے، اسی لیے ارشاد فرمایا فلا وصیۃ لوارث، اب کوئی شخص اپنے وارث کے لیے وصیت نہیں کر کے جائے گا، اس کی میراث کا فیصلہ وہی ہوگا جو اللہ نے بیان فرما دیا۔ تو اب یہاں پر لوگوں کو چاہیے وہ کبھی میراث تقسیم کرتے ہوئے باپ کی، بھائیوں کو چاہیے بہنوں کا حق نہ غصب کریں، بہنوں کا حق نہ ماریں۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ ارشاد فرما دیا، جانتے تھے کہ ایسا ہوگا اسی لیے ارشاد فرمایا۔ یہ انسانی حقوق بیان فرمائے جا رہے ہیں، آپ اسے اسلام کا مزاج سمجھیں۔ یہ جتنے بھی یہ قوانین ابھی بیان کیے گئے ہیں ان میں انسانوں کے حقوق ہی بیان ہوئے ہیں، کہیں پر اتنا یہ ذکر نہیں ہے تاکید کے ساتھ کہ سجدے کرو، نمازیں پڑھو، حج کرو، زکاتیں دو، تاکید کے ساتھ اس طرح ذکر نہیں کیا جس طرح انسانی حقوق کو ذکر کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقوق العباد کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ جو بندے کسی کا حق غصب کریں گے، لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے، خیانت کریں گے، دھوکہ دیں گے، وہ ناپ تول میں کمی کریں گے، وہ ملاوٹ والی چیز فروخت کریں گے، گویا کہ اس نے انسانی حقوق کی پامالی کی۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسی بات کو سمجھا رہے ہیں کہ انسانوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، حق غصب نہیں کرنے۔ معاشرتی شناخت کا حق دیا، کہا من ادعا الی غیر ابیہ او تولی الی غیر موالیہ فعلیہ لعنۃ اللہ۔ فرمایا کہ جس نے اپنا باپ بدل کر کسی دوسرے کو اپنا باپ کہا، یا کسی غلام نے اپنے مالک کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مالک کہا، لعنۃ اللہ، اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ بعض روایات میں ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس، اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، لوگوں کی بھی لعنت، جو بندہ اپنے باپ کو بدلتا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرض کی وصولی کا حق عطا فرمایا اور کہا کہ اگر کوئی شخص قرض لے اسے واپس دے، اسے غصب نہ کرے۔ جس طرح بعض لوگ وہ لوگوں سے قرض لے لیتے ہیں پھر واپسی دینے کا نام ہی نہیں لیتے۔ اگر تو حاجت مند ہیں، ان کے پاس اتنی رقم اکٹھی نہیں ہوئی، مجبوری سمجھ میں آتی ہے، لیکن جن لوگوں کو اللہ رب العزت نے مال عطا کر دیا اب بھی وہ قرض کسی کا واپس نہ دیں، یہ زیادتی ہے۔ ایک تو اس نے دوسرے نے احسان کیا، تمہارے مشکل وقت میں کام آیا، اب جب تم صاحب ثروت ہو گئے ہو، قرض واپس کر سکتے ہو، قرض واپس نہ کرو، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ارشاد فرمایا الدین مقدی والعاریۃ مرداۃ والمنحۃ مردودۃ والزعیم غارم۔ کہا قرض قابل ادائیگی ہے، اس کی ادائیگی دینی پڑے گی، ادھار لی ہوئی چیز واپس کرنا پڑے گی۔ ادھار چیز لے کر، ادھار سودا صرف لے کر اب اس کو پیسے ہی نہ دیں، قرض لے کر اس کو واپس نہ دیں، کہا قرض وہ لازمی اس کو واپس دیا جائے، ادھار لی ہوئی چیز اس کو واپس کرنی چاہیے، تحفے کا بدلہ دینا چاہیے۔ جو کوئی کسی کا ضامن بنے وہ تاوان ادا کرے گا۔ آپ سے کسی نے کہا یار میری ضمانت دے دو، آپ نے اس کی ضمانت دے دی، اور بعد میں وہ شخص جس کی آپ نے ضمانت دی وہ غائب ہو گیا، وہ بھاگ گیا، اب جس نے ضمانت دی ہے اس پر تاوان لازمی ہے۔ وہ یہ کہہ کر اپنے آپ کو چھڑا نہیں سکے گا بھئی وہ تو آپ کا مال وہ فلاں شخص لے کر بھاگا ہے، تم نے ضمانت دی تھی۔ ملکیت کا حق دیا، کہا ولا یحل لامر من اخیہ الا ما اعطاہ۔ کسی بندے کے لیے جائز نہیں ہے وہ اپنے بھائی سے کچھ لے اس کی اجازت کے بغیر۔ اب دیکھیں اجازت کے بغیر مال لینے کی اجازت نہیں ہے، اور جو بندہ بھائی کا وہ زمین کا حصہ مار لے، جو بندہ بہن کا حصہ غصب کر لے، وہ کہاں پر جائے گا؟ یہاں پر تو یہ حکم دیا کہ اجازت کے بغیر تم کوئی چیز بھی نہیں اٹھا سکتے، اجازت لی جائے گی۔ الا ما آتاہ عن طیب نفس منہ، ہاں وہ چیز اس کا بھائی راضی ہے تو اس سے لے لے، اگر وہ راضی نہیں ہے اس کو واپس کرے۔ فلا تظلمون انفسکم، اس طرح کے کام کر کے اپنے اوپر ظلم نہ کرو۔ اسی طرح خاوند اور بیوی کے باہمی حقوق بیان فرمائے الا آگاہ ہو جاؤ، لا یحل لامرأۃ ان تؤتی من مال زوجها شیئا الا باذنہ۔ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے
اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی اور کو دے دے، اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ اب یہ بیوی کو کہا جا رہا ہے، یہ تیری ذمہ داری ہے، یہ تیرے شوہر کا حق ہے، تو اس کے حق کی حفاظت کر، اس کی اجازت کے بغیر اس کا مال کسی کو نہ دے، وہ تیرا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، وہ تیرا اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو، وہ بیوی کا سگا چچا کیوں نہ ہو، وہ نہیں دے سکتی شوہر کی اجازت کے بغیر۔ پھر کہا ایھا الناس، اے لوگو، ان لکم علی نسائکم حقا، تمہارے اوپر کچھ عورتوں کے حقوق ہیں، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ حَقًّا، اور کچھ ان پر تمہارے حقوق ہیں، یعنی تم نے ان کے حقوق ادا کرنے ہیں، بیویوں نے تمہارے حقوق ادا کرنے ہیں۔ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ، اور بیویوں کے ذمہ جو تمہارے حقوق ادا کرنے ہیں وہ یہ الا یؤتینا فرشکم احدا تکرہونہ، کوئی ایسا شخص جسے تم ناپسند کرتے ہو وہ اسے اپنے گھر نہ داخل ہونے دے۔ یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، یہ شوہر کا حق ہے بیوی پر۔ اب وہ بیوی کا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو، شوہر بیوی کے بھائی کو نہیں پسند کرتا، بیوی کہ میرا تو بھائی ہے، شوہر بیوی کے چچا کو پسند نہیں کرتا، اب بیوی کہے میرا تو وہ سگا چچا ہے لیکن شوہر پسند نہیں کرتا، یا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اسے اپنے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اور پھر وعلیہن اللہ یاتین بفاحشۃ مبینہ، بیویوں سے کہا خبردار خبردار کوئی بے حیائی کا کام نہ کرنا۔ فَإِنْ فَعَلْنَا فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ لَكُمْ أَن تَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَن تَضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، ارشاد فرمایا کہ اگر وہ کوئی بے حیائی کا ارتکاب کرے تمہیں اختیار ہے، انہیں اپنے سے جدا کر دو، برائی کا ارتکاب کریں، بے حیائی کا کام کریں، اپنے سے جدا کر دو۔ اور یہ جدا کرنے سے مراد یہ نہیں کہ اس کو طلاق دے دی جائے، اسے احساس دلوایا جائے، اپنا بستر اسے الگ کر دو، اور اگر پھر بھی وہ باز نہ آئے وَأَن تَضْرِبُوا ضَرْبًا غَيْرَ مُبْرَحٍ، اسے ایسی مار مارو کہ جو تکلیف والی نہ ہو، ہلکی مار مارو۔ فَإِنِ انْتَهَيْنَا فَلَهُنَّ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بس اگر وہ باز آ جائیں پھر تمہارے ذمہ ہے جو ان کے حقوق ادا کرنا، انہیں تم رزق مہیا کرو، جو خود کھاتے ہو اسے کھلاؤ، اسے لباس مہیا کرو، جو خود پہنتے ہو وہ بیوی کو پہناؤ۔ اب یہاں پر میاں بیوی کے حقوق بیان فرمائے، پھر الگ سے خواتین کے حقوق بیان فرمائے، فرمایا کہ وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، میں تمہیں عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم کرتا ہوں، ان کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ بعض روایات میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں تمہیں دو کمزوروں کے بارے میں وصیت کرتا ہوں، ایک عورت اور ایک غلام، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، انہیں حقیر سمجھ کر، انہیں کمزور سمجھ کر ان پر ظلم نہ کرنا، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وصیت فرمائی ہے۔ اب اگر کوئی شوہر بے جا عورتوں پر ظلم کرتا ہے، اپنی بیوی پر ظلم کرتا ہے، ناحق اسے پریشان کرتا ہے، ناحق اسے تنگ کرتا ہے، وہ سن لے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عورتوں کے بارے میں حسن سلوک کی وصیت فرمائی ہے۔ ہاں اگر اس کی کوئی بات پسند نہیں ہے، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہی ہے، فرمایا کہ اس کے اندر ایسی خوبیاں بھی ہوں گی جو تمہیں پسند ہوں گی، وہ آپ کو کھانا تیار کر کے دیتی ہے، آپ کے گھر کا خیال رکھتی ہے، آپ کے بچوں کا خیال رکھتی ہے، آپ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرتی ہے، اگر آپ کے والدین رہتے ہیں والدین کی وہ خدمت کرتی ہے، ان کے لباس کا خیال رکھتی ہے، ان کی خوراک کا وہ خیال رکھتی ہے، تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر کی حفاظت کرتی ہے، وہ تمہیں ہر چیز مہیا کر کے دیتی ہے، لباس دھلا ہوا ہے، استری شدہ ہے، وہ تم تھک کر آؤ وہ کھانا مہیا کرتی ہے، تمہارے جسم کو دباتی ہے، تو یہ اس کی اچھی خوبیاں ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں اپنی بیویوں کی کوئی عادت ناپسند ہے، اس کے اندر کوئی ایسی عادت بھی تو ہوگی نا جو تمہیں پسند ہوگی۔ پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُنَّ أَوَانٍ لَكُمْ، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، لا يملكن لأنفسهن شيئا، اور ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ فاتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، تم نے انہیں اللہ سے حاصل کیا ہے ایک امان کے طور پر، یہ امانت ہے تمہارے پاس۔ کبھی سوچا ہے بیوی امانت ہے؟ یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں،
وَاسْتَخْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کا نام لے کر تم نے اسے حاصل کیا ہے، اللہ کے نام سے تم نے انہیں اپنے لیے حلال کیا ہے، یہ تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، ان کا خیال رکھنا۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، وقت کم ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ باتیں ارشاد فرمانے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا الا فلیبلغ شاہد الغائب، جو تم میں سے یہاں پر یہ باتیں سن رہے ہیں وہ غائب تک پہنچا دیں، یعنی جو یہاں پر موجود ہیں وہ باتیں یہ سن کر جو یہاں پر موجود نہیں ہیں ان تک پہنچا دیں۔ ذرا ان جملوں پر غور کریں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ذمہ داری اب ہمیں عطا کی ہے، اب ہمارا یہ کام ہے ہم اس پیغام کو اپنے اوپر نافذ کر کے دوسروں تک پہنچائیں۔ پھر فرمایا فربا مبلغن او من سامین، اس لیے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سننے والے سے، جس طرح آپ سب سن رہے ہیں، سننے والے سے جسے یہ خبر دی جا رہی ہو وہ اس بات کو زیادہ سمجھنے والا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ بات سمجھنے والا ہو، ہم اسے یہ بات بتا دیں کہ حضور کا یہ فرمان ہے، وہ ہم سے زیادہ سمجھ رکھتا ہو کہ اس پر کیسے عمل کرنا ہے، اسے کیسے آگے پہنچانا ہے۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ اعلان کیا، کہا کیا تو اس بات کی گواہی دیتے ہو حل بلغت رسالہ، کہ میں نے رسالت کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ اب صحابہ کا یہ پوری زندگی کا معمول تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کوئی سوال کرتے تو آقا علیہ السلام کے سوال کے جواب میں اکثر اوقات صحابہ کا یہی جواب ہوتا، ادب کے ساتھ عرض کرتے اللہ ورسولہ عالم، یا رسول اللہ اس بارے میں اللہ اور اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ کوئی بھی سوال کرتے یا تو جواب بالکل مختصر ہوتا، اور جو بھی جواب عطا فرماتے وہ بالکل آہستہ آواز سے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، یہ ان کے ادب کا عالم تھا۔ یا بعض دفعہ خاموش رہتے کہ یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتہ اس سوال کا کیا جواب ہے، جانتے ہوئے بھی صحابہ خاموش رہتے کہ پتہ نہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا منشا ہے۔ جیسے یہی موقع تھا، یہ خطبہ حجۃ الوداع تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابہ یہ دن کون سا ہے؟ سارے جانتے تھے یہ 8 ذی الحج کا دن ہے، لیکن سب خاموش رہے، سب نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ حضور نے فرمایا یہ شہر کون سا ہے؟ اب مدینہ سے مکہ آئے ہیں، سب کو پتہ ہے یہ شہر مکہ ہے، لیکن کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو مکہ شہر ہے، کہا کہ نہیں یا رسول اللہ اللہ اس کا رسول خوب جانتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ یہ مہینہ کون سا ہے؟ سب جانتے تھے ذو الحجہ کا مہینہ ہے، لیکن سب خاموش رہے۔ کسی نے بعد میں پوچھا کیا تمہیں پتہ نہیں تھا یہ شہر مکہ ہے، 8 ذی الحج ہے اور ذو الحجہ کا مہینہ ہے؟ صحابہ نے کہا ہم جانتے تھے لیکن ہمیں حضور کی منشا کا نہیں پتا تھا کہ حضور کے ذہن میں کیا ہے۔ مبادا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دن کا نام کوئی اور رکھ دیں، اس شہر کا نام کوئی اور رکھ دیں، اس مہینے کا نام کوئی اور رکھ دیں، ہمیں اس بات کا نہیں پتا تھا، لہٰذا ہم نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور جب بھی صحابہ سے سوال کرتے یا تو خاموش رہتے یا جواب دیتے بالکل مختصر جواب دیتے، یا اکثر اوقات کہتے یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا، آپ جانیں یا اللہ رب العزت جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ لیکن جب حضور نے یہ کہا حل بلغت رسالہ، کیا میں نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا؟ اب سب نے جواب دیا بلغت رسالہ ونصحت ادیت الامانۃ، یا رسول اللہ آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، ونصحت آپ نے ہماری اچھی خیر خواہی فرمائی ہے۔ یہ 3 باتیں ارشاد فرمائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال کے جواب میں۔ گویا کہ یہ بتلانا مقصود تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے نبوت کا حق ادا کر دیا۔ جب یہ خطبہ ارشاد فرما دیا، اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ سے گواہی لے لی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور کہا یرفع الی السماء وینکتھا الی الناس اللہم اشہد
اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ ہو جا، یہ گواہی دے رہے ہیں میں نے پیغام پہنچا دیا، جو تو نے پیغام دیا تھا، جو تو نے امانت عطا کی تھی، وہ امانت میں نے ان تک پہنچا دی۔ اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس خطبہ کے آخر میں ارشاد یہ بھی فرمایا کہ لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ہاں اب میرے بعد نیک و صالح لوگ ہیں، اب میرے دین کا پیغام وہ آگے پہنچائیں گے، اور جو غائب ہیں، جو یہاں پر موجود ہیں، وہ غائب تک پہنچا دیں۔ اب یہ ذمہ داری ہم سب پر آئی ہے، یا تو خود ادا کرے یا اپنی اولادوں کو دین کی طرف راغب کرے، انہیں دیندار بنائیں، انہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کا خادم بنائیں، تاکہ وہ حضور کا یہ پیغام آگے تک پہنچائیں۔ اللہ رب العزت جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ باتیں ارشاد فرمائیں، اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔